اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام منتظرین امام منتظر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مجھ حقیر سید اجلال حیدر نقوی البخاری کی جانب سے السلام علیکم، اور موالیان حیدر کرار کی خدمت میں تحفہ یا علی مدد۔ ناظرین کرام، خطبہ سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام کی آج یہ تیسری کڑی ہے اور تیسری ایپیسوڈ ہے، اور ہم مسلسل پہلے ایپیسوڈ سے خطبہ سفیر حسینی کو بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مسلم نے فرمایا کہ میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو قرآن سے گفتگو کرتا ہے۔ 30,000 سامعین ہیں، کوفے کی جامع مسجد ہے جس میں مسلم خطبہ دے رہے ہیں سفیر حسینی کی حیثیت سے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو قرآن سے گفتگو کرتا ہے اور رحمان سے سرگوشی کرتا ہے اور جو ایمان کا حلیف ہے۔ اور پھر فرمایا القاسم کل خیر، میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو ہر قسم کے خیر کو تقسیم کرنے والا ہے۔ یعنی مسلم بتا رہے ہیں دنیا والوں کو کہ میں جس حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں وہ حسین وہ ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، شر نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور خیر کے بارے میں جہاں تک بات ہو تو گندم کے دانے سے لے کے جتنی نعمتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، تمام خیر کے اندر آ جاتی ہیں، اور مسلم بتا رہے ہیں کہ ہر قسم کی خیر کو تقسیم کرنے والا میرا سردار حسین ہے، میرا مولا حسین ہے، اور میں اس حسین کا سفیر بن کے تمہارے درمیان میں آیا ہوں۔ اور مسلم بتا رہے ہیں کہ خیر اللہ کی جانب سے ہے لیکن تقسیم میرا مولا حسین کرتا ہے، لہٰذا جو خیر کا خواہش مند ہے اسے حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اور پھر خطبے کو آگے بڑھایا مسلم نے اور فرمایا المفروض تحتہ علی الجن والانس والوحش والطیر، اور اے کوفے والو، میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی اطاعت جس طرح بشر پہ واجب ویسے ہی حیوانوں پر بھی واجب، ویسے ہی درندوں پر بھی واجب، ویسے ہی چرند پرند پر بھی واجب، اور میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی اطاعت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ فرشتوں ملائکہ پر بھی واجب ہے۔ اس لیے تو جب مکہ میں مولا حسین کو حج کرنے سے روکا گیا اور مولا نے احرام توڑ دیے تو کتابیں بتاتی ہیں، علماء ربانیان کی تقاریر موجود ہیں اور ان کے بیانات موجود ہیں کہ فضا خلا سما، آسمان فرشتوں کی افواج سے بھر گیا، اور ایک مرتبہ امام حسین نے نگاہ جانب آسمان کر کے جبرائیل سے مخاطب ہو کے کہا، اے جبرائیل لماذا جئتا، تم کیوں آئے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا لنصرتک یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں، اذن دیجئے جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو حج سے روکنا چاہتے ہیں، ان سے اور ان کے ناپاک ارادوں سے زمین کو پاک کر دوں۔ تو مولا حسین نے فرمایا جبریل تم جانتے نہیں کہ انا ناصر للہ ہے، کہ میں اللہ کے دین کا بھی ناصر ہوں اور خدا کا بھی ناصر ہوں، لہٰذا میں پروردگار کی رضا چاہتا ہوں، جو پروردگار چاہتا ہے وہی میری رضا ہے۔ لہٰذا امام نے فرشتوں کی امداد قبول نہیں کی، اور یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے ناظرین کرام کہ اس بات سے مسلم کے خطبے کا جملہ ثابت ہوتا ہے جہاں مسلم نے کہا کہ حسین کی اطاعت سب پر واجب ہے کیونکہ مولا حسین امام منصوص من اللہ ہے۔
تو ان کی اطاعت فرشتوں پر بھی واجب، حیوانوں پر بھی واجب۔ اس لیے تو دیکھیے نا، جب مولا سفر فرما رہے تھے، سفر کر رہے تھے خانوادہ رسالت کے ساتھ، تو راستے میں ایک شعر کتابوں میں ملتا ہے، مولا سے ملاقات ہوئی تو چونکہ امام ہر نطق جانتا ہے، ہر لغت جانتا ہے، ہر زبان جانتا ہے، اور درندوں پر بھی امام کی اطاعت واجب ہوتی ہے، تو امام نے اس شعر کو روک کے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کوفہ سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ تو اس شعر نے کہا امام حسین سے کہ مولا کچھ کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ مسلم کا جملہ، ان کے خطبے کا جملہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ امام منصوص من اللہ جو ہوتا ہے اس کی اطاعت ہر جنس پر واجب ہوتی ہے۔ تو یہی مسلم کوفے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی اطاعت بشر پہ بھی واجب، جن، پرند، درندے، ان سب پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ اور اس کے بعد مسلم نے کوفے والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے کوفے والوں، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اترکتم ابی ابا عبداللہ، تم ابو عبداللہ کو چھوڑ رہے ہو، اور کس ابا عبداللہ کو چھوڑ رہے ہو؟ کس امام کو چھوڑ رہے ہو؟ نور المحراب و مصباح الصلاۃ و خلاصۃ الوجود و تفسیر الکتاب، اس حسین کو چھوڑ رہے ہو جو نماز کا چراغ ہے، محراب عبادت کا چراغ ہے، نور ہے۔ اس حسین کو چھوڑ رہے ہو جو آدم سے لے کر خاتم تک کے انبیاء کے وجود کا خلاصہ ہے۔ اے کوفے والو، اس حسین کو چھوڑ رہے ہو جو کتاب کی تفسیر ہے، اب وہ کتاب تدوینی ہو یا تقوینی ہو، وہ کتاب قرآن ہو یا وہ کتاب یہ دنیا ہو، اس کتاب کی تفسیر مولا حسین ہے۔ کہ اس حسین کو چھوڑ رہے ہو، اور چھوڑ کس کے لیے رہے ہو؟ للشارب الخمور واللاعب الکلاب، اس بد کردار یزید کے لیے چھوڑ رہے ہو کہ جو ہر قسم کی شرابیں پیتا ہے اور دم ہلانے والے جانوروں سے کھیلتا ہے۔ ناظرین کرام، کہا کہ جو دم ہلانے والے جانوروں سے کھیلتا ہے وہ یزید، ہر قسم کی شراب پیتا ہے، اس یزید کے لیے تم حسین کو چھوڑ رہے ہو۔ اور پھر کہا ارضیتم بالحمیم للمطروب، کیا تم اس بات سے راضی ہو گئے ہو کہ وہ یزید جو گندے پانی کی پیداوار ہے اسے قبول کر رہے ہو؟ کس کے مقابلے میں؟ وہ حسین جو نور بری حیات کا مالک ہے، اس حسین کے لیے تم اس حسین کو چھوڑ رہے ہو، اس یزید کے لیے جو بد کردار ہے، جو زانی ہے، جو شرابی ہے۔ اور پھر فرمایا ہاں انا ارسلت فیکم، ہاں میں تمہارے درمیان سفیر بن کے آیا ہوں۔ اور یاد رکھنا، ایک جگہ وہ تمہارا یزید ہے اور ایک طرف میرا سردار حسین ہے۔ ایک جملہ مسلم کا اس خطبے کے درمیان میں فرماتے ہیں کہ السامع الاغانی من الغوانی ومن مناجی لہ جبرائیل، فرماتے ہیں کہ ایک طرف وہ یزید ہے جو بد کردار، بد معاش عورتوں کے گانوں اور گیتوں پر سوتا ہے، اور ایک طرف میرا سردار، میرا مولا حسین ہے کہ جس کا جھولا جبرائیل جھلاتا ہے۔ اس حسین کو چھوڑ رہے ہو۔ اور پھر فرمایا ہاں انا ارسلت فیکم سفیرن، ہاں میں تمہارے درمیان اسی عظیم، اطیب، اطہر، امام منصوص من اللہ حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں۔ وَكُنْتُ فِيكُمْ دَاعِيًا إِلَى بَيَّةِ اللَّهِ، اور میں تمہیں کسی عام بیعت کی طرف دعوت نہیں دے رہا کوفے والوں، بلکہ میں تمہیں اللہ کی بیعت کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا جملہ فرمایا سفیر حسین نے، فرمایا کہ جو اللہ کا سفیر ہے حسین، میں اس کا سفیر بن کے آیا ہوں۔ تو لہٰذا جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے میرے نہیں حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور جس نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے حسین کے نہیں گویا اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، چونکہ حسین اللہ کے سفیر ہے اور مسلم اللہ کے سفیر ہے۔ اور پھر آخری جملہ ہے خطبے کا، اور بہت ہی عظیم الشان جملہ ہے، اور اس جملے میں بہت سے حقائق اگر غور کیا جائے تو اس جملے میں بہت کچھ مسلم نے بہت سے راز کھول دیے۔ مسلم نے فرمایا کہ فمشو اسرا غبار فرس ابی عبداللہ تصل الجنت،
اے کوفے والو، حسین کے پیچھے بات نہیں کر رہے، کہہ رہے حسین کے دلدل، حسین کی جو سواری ہے، حسین کا جو گھوڑا ہے، کہ کوفے والو حسین کی سواری کے سموں سے جو خاک اڑتی ہے، اس خاک کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، تم جنت پہنچ جاؤ گے۔ حسین کے پیچھے بات نہیں کی، کیونکہ حسین کے پیچھے جو چلے ہیں انہوں نے جنت، تو ظاہر بات ہے کہ وہ جسے چاہیں گے وہ جنت میں جائے گا، انہیں تو حسین نے شب عاشور چراغ بجھا کر توحید کے روبرو کر دیا۔ لہٰذا جو حسین، مسلم فرما رہے ہیں، جو حسین کی سواری کے سم سے اڑی ہوئی خاک کے پیچھے چلتا رہے وہ جنت پہنچ جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ خطبہ تھا سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل کا، جو آپ کی خدمت میں ہم نے پورا پہنچا دیا ہے، اور اس خطبے کا متن بھی اور اس کا ترجمہ بھی، تاکہ آپ اس خطبے کی گہرائی میں اتریں، اس خطبے کے ایک ایک جملے کو صرف سنیں نہ بلکہ محسوس بھی کریں، اور جب آپ اسے محسوس کریں گے تو لاتعداد مسائل جو آج رونما ہے ہماری قوم میں وہ دور ہو جائیں گے اور ان کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ آج کے سیگمنٹ کو بس میں اس بات کے ساتھ اختتام تک لے جاؤں گا کہ یہی سفیر حسینی ہے حضرت مسلم بن عقیل، کہ جب 18,000 ہاتھ اس خطبے کے بعد آگے بڑھے اور آپ کی بیعت کی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا، کتابوں میں موجود ہے، تاریخ گواہ ہے، کہ ایک وقت وہ تھا کہ 18,000 صفوں بنی ہوئی تھی اور مسلم امامت کر رہے تھے، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد 18,000 میں سے 18 آدمی مسلم کے پیچھے رہ گئے، اور وہ وقت بھی آیا ناظرین کرام کہ جب سفیر حسینی تنہا کوفے میں رہ گئے، اور تنہا حسین کا ترجمان مولا حسین کے سفیر رہ گئے، دروازے بند ہو گئے، پورا شہر دشمن ہو گیا، اور ابن زیاد کے لوگ سفیر حسینی کی تلاش میں نکل گئے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن اپنی بات یہاں ختم کروں گا کہ جب مسلم گرفتار ہو گئے اور زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، لب بھی ان کے کٹے ہوئے تھے، جب وہاں پہنچے ہیں دربار میں، تو درباریوں نے کہا کہ جو بھی دربار میں آتا ہے وہ ہمارے امیر کو سلام کرتا ہے۔ تو مسلم نے ایک مرتبہ ابن زیاد کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا، مالی امیر سول حسین، کہ میں وہ مسلم ہوں کہ جس کا امیر سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، امام سفر میں تھے، باعجاز امامت جب امام نے اپنے سفیر کا یہ جملہ سنا کہ دشمن کا دربار ہے اور ننگی تلواریں ہیں جس کے سائے میں مسلم گرفتار کھڑے ہیں، لب کٹے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، اور ایسے عالم میں مسلم نے حسین کو امیر کہہ کے مخاطب کیا، تو اس وقت امام حسین نے یہ کہا، یہ فرمایا کہ مسلم اب وعدہ رہا، قیامت تک دنیا مجھے غریب حسین کہہ کے پکارے گی اور تمہیں امیر مسلم کہہ کے یاد کرے گی۔ الصلاۃ والسلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ صاحب زمان منتظر 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 اللہ چل یا امام۔